ایک شخص آیا، کچھ لوگ سرفرے ہوتے ہیں، عجیب عجیب سوال کرتے ہے نا، میں اس شخص کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن لوگوں کی بات کر. ایک شخص آیا آ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل ہے. کہا میں ایسے نہیں مانوں گا. کہا پھر کیسے مانے گا؟ کہا وہ جو سامنے درخت دکھتے ہیں انہیں آپ بلائیں، اگر وہ آ جائے تو مان لوں گا. حضور نے خود نہیں بلایا، تو ہی جا اور اس درخت سے جا کے تو کہنا میری طرف سے کہ چل تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں. اپنا نبی ہے نا، اپنا نبی ہے، کیا شان ہے اپنے نبی کی، اپنے بچوں کو بتانا. تو اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس درختوں کو اپنے پاس بلائے. کہا تو جا اور کہنا کہ تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں. وہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ چل تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں. تو پتہ ہے محدثین کیا لکھتے ہیں؟ درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اور اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکلا ہل کر کے. لیکن میں تھوڑا سا چشمے عشق رسول لگا کے دیکھتا ہوں، عشق کی اینک لگا کے دیکھتا ہوں، تو میں نہیں کہتا کہ اس نے جڑ نکالی. نہ، حضور بلائے تو جڑ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں ہلا؟ وہ کہہ رہا تھا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. جھومتا ہوا کیوں نہ ہے؟ کیونکہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اور وہ چل کر درخت آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ منظر دیکھا کہ حیران رہ گیا کہ درخت چل کے آیا ہی نہیں. پھر حضور نے فرمایا جہاں سے آیا تھا وہیں پر چلا بھی جا. وہ چلا بھی گیا، چلا گیا. ایک بات بتاؤں، بس بات ختم کرتے. توجہ، آپ کہہ رہے تھے بڑھا دو تو میں نے کچھ بڑھا دیا، لیکن توجہ کریں. بتاؤ دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ توجہ ہے، کتنے درخت؟ کروڑوں، کروڑوں ہیں. کوئی درخت تو میری تقریر کا عنوان بنا؟ بولو بنا ہے؟ بڑوانی کہے پیپل کے کتنے درخت ہیں؟ تلسی کے کتنے درخت ہیں؟ کلی کے کتنے درخت ہیں؟ گلاب کے کتنے پودے ہیں؟ چمیلی، چمپا، نسترن، یاسمن، سوسن، کیا کیا ہے تمہارے یہاں؟ کوئی کسی محدث کی تقریر کا عنوان بنا؟ کسی تحریر کا عنوان بنا؟ بولو بنا؟ نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ درخت کروڑوں ہیں. آج کسی کی تعریف نہیں ہوئی. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ جو نبی کے حکم پہ آیا اور نبی کے حکم پہ، بولو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ مولوی صاحب کر رہے ہیں، پوری امت نعرے لگا رہی ہے اس کا ذکر سن. اے درخت تو عزت والا بنا کیسے؟ اے درخت تو عزت والا بنا کیسے؟ درخت کہے گا نبی کے حکم پہ آیا بھی، نبی کے حکم پہ چلا بھی گیا، نبی کا حکم مان لیا. تو محدثین میری تعریف کر رہے ہیں، ولی میری تعریف کر رہے ہیں، صحابہ میری تعریف کر رہے ہیں، کتابیں میری تعریف کر رہی ہے. 1400 سال کے بعد مولوی میری تعریف کر رہا ہے، سید میری تعریف کر رہا ہے، خطیب میری تعریف کر رہا ہے. کتنا کیا؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جہاد کیا، کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. بس کہا ایک ہی بات، حضور نے جتنا کہہ دیا میں نے اس پہ عمل کیا. آج میں عنوان بنا ہوں تقریروں کا، آج میں عنوان بنا ہوں بخاری مسلم کا، آج میں عنوان بنا ہوں حدیث کی کتابوں کا، آج میں عنوان بنا ہوں مفسرین کی تحریروں کا. وجہ نبی کی بات مان گئے. اے مسلمان تجھے کب سمجھ آئے گی؟ ایک درخت اگر نبی کی ایک بات مان لے تو اتنے بڑے بڑے لوگ عزت سے اس کا ذکر کرتے ہیں. اگر تو ساری زندگی نبی کی بات مان کے گزارے، انشاءاللہ پوری دنیا تیرا ذکر کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، تیری عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. آج ذلیل کیوں رہے؟ حضور کی بات نہیں مانتے. دیکھیے ایک بات آئی تو ایک بات کہوں، بات سمیٹوں. بہت پیاری سی بات یاد آ گئی، بہت پیاری سی بات یاد آ گئی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام جنگل گئے اور جنگل جانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا آواز آ رہی ہے، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. سرکار نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص سویا ہے اور اس کے سرانے سے ایک ہرنی کھڑی ہوئی ہے اور وہ جال میں پھنسی ہوئی ہے. آقا نے دیکھا کہ وہ آواز دے رہے حضور کو، ادرکنی یا رسول اللہ، حضور میری مدد کریں، اغثنی یا رسول اللہ میری مدد کریں. میں علامہ جامی کی لکھی ہوئی تحریر کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں، غور سے سننا، اس پر بات پوری کر دوں گا. آپ نیچے سے کہتے اور بڑھا دو تو میں تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں، لیکن اب اس کے بعد شاید نہ بڑھاؤں گا کیونکہ بارش زیادہ ہو رہی ہے. کل سب کو چھینکیں آئیں گی تو میرے نام سے چھینکیں گے، کھا کے آیا تھا بیمار کر کے چلا گیا، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں
و شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں ظلم۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اگست یا رسول اللہ، ہرنی کی آواز آئی، حضور گئے جا کے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہے وہ شکاری نے مجھے قید کر لیا ہے، آقا میں چاہتی ہوں آپ مجھے چھڑوا دیں۔ آقا نے فرمایا جو شکاری شکار کر لے اس کا اسی پر حق ہے، تو اب تو کہتے چھڑوا دے تو اس کی حق تلفی ہے، میں گوارا نہیں کرتا، میں سمجھانے کے لیے صرف آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں واپس آ جاؤں گی، اس لیے کہ میرے 2 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا دودھ پیتے ہیں، تڑپیں گے بلکیں گے پریشان ہوں گے، میں پھنس گئی ان کی زندگی پہ بن آئی، میں آپ سے وعدہ کرتی، توجہ کرنا اس پہ بات پوری ہوگی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آقا اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا میں واپس آ جاؤں گی، بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ وہ گئی، حضور نے چھوڑ دیا، چوکڑی بڑھتے ہوئے گئی، ادھر وہ گئی، حضور کھڑے ہو گئے، جیسی شکاری کی آنکھ کھلی، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ہوں۔ میرا شکار کہاں ہے؟ کہ میں نے آزاد کیا ہے۔ کیوں آزاد کیا آپ نے؟ میں نے محنت سے شکار کیا تھا۔ فرمایا وہ آ جائے گی، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے، وہ دودھ پلانے گئی آ جائے گی۔ کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ گیا ہوا شکار بھی کبھی آتا ہے؟ کہا کسی کا نہیں آتا، لیکن وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی۔ کہا ہرنی انسان سے وعدہ کر کے گئی، وہ ابھی تک حضور کو جانتا نہیں تھا، مانتا بھی نہیں تھا، حضور کے حسن کو دیکھا تھوڑا پریشان سا ہوا، لیکن آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کوئی جانور کسی انسان سے بات کرے گا اور وعدہ کرے گا، اور وعدہ کرے تو وفا کرے گا؟ کہا مجھ سے کیا ہے، وفا کرے گی وہ۔ اسی بات ہو رہی تو اس نے کہا اگر نہیں آئی تو کہا میں کھڑا ہوں، میں کہاں گیا، میں ذمہ دار ہوں، جو چاہے میں دوں گا۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی، چوکڑی بڑھتے ہوئے آئی، دونوں بچوں کو ساتھ لائی، حضور نے کہا یہ لے آ گیا تیرا شکار۔ اس نے سجدہ کیا حضور کو، یہ منظر دیکھا تو کہا آپ کون ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول، مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی، دیکھ واپس آئی نا۔ سجدہ کیا، متاثر ہوا، اس نے کہا حضور اس کو تو جال سے چھڑایا میرے، مجھے بھی کفر کے جال سے چھڑا کر کے اور اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لے، اور میں نے اس کو آزاد کر دیا، اب میں اس کا شکار نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہرنی بھی چوکڑی بڑھتی ہوئی چلی گئی، وہ بھی چلا گیا ایمان لے کر کے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غور فرمائیں، ہرنی نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میں پھنس جاؤں گی، ذبح ہو جاؤں گی، میرا کیا ہوگا۔ اس نے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں کی، اس نے کیا سوچا؟ نبی سے کیا ہوا وعدہ میں نے پورا کرنا ہے نا، اور اس نے وعدہ پورا کیا نا۔ کوئی ہرنی کا ذکر ہوتا ہے، اسی کا ذکر ہوتا ہے جس نے وعدہ وفا کیا۔ اب ایک بات آخری میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہرنی حضور سے وعدہ کرے وہ پورا کرے، ہم نے بھی تو نبی سے وعدہ کیا، محمد الرسول اللہ پڑھ کے وعدہ کیا، یہ وعدہ ہے نبی سے، محمد الرسول اللہ پڑھ کے وعدہ ہے کیا؟ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مانا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں سوئیں گے، آپ کی مرضی سے سوئیں گے، اپنی مرضی سے نہیں اٹھیں گے، آپ کی مرضی سے اٹھیں گے، اپنی مرضی کا نہیں کھائیں گے، جو آپ نے حلال کیا وہ کھائیں گے، اپنی مرضی کا نہیں پئیں گے، جو آپ نے حلال کیا وہ پئیں گے، اپنی مرضی کا نہیں پہنیں گے، جو آپ نے پہننا حلال کے وہ پہنیں گے۔ بتاؤ ہرنی ایک جانور ہو کر کے حضور سے کیا ہوا وعدہ وفا کرتی ہے، اور ہم بے وفا لوگ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والے، ہم بے وفا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہم بے وفا۔ سوچو ہرنی نے وعدہ کیا، اس نے پرواہ نہیں کی کہ جال میں میرا کیا ہوگا۔ ہم نے بھی وعدہ کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، کہاں مان رہے ہیں؟ حضور کہتے ہیں فجر میں مسجد میں آ، مانتے ہو؟ سوتے پڑے ہو، جلسے میں تو بیٹھ سکتے ہو 3-3 گھنٹہ، لیکن 5 منٹ مسجد میں بیٹھنے کا ظرف نہیں ہے میری قوم۔ عشق صرف نعروں کا نام نہیں، عشق صرف جلسوں کا نام نہیں، عشق صرف جلوس کا نام نہیں، عشق صرف جھنڈی اور جھنڈوں کا نام نہیں۔ جب تک رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے،